تہجد کی نماز صرف نفل نماز نہیں ہے، تہجد وہ خوبصورت احساس ہے جو ہمیں ہمارے اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑ کر تہجد تک لاتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد تم سارا دن تہجد کے وقت کا انتظار کرتے ہو، اس اللہ سے اپنے دل کا خیال بیاں کرنے کا انتظار کرتے ہو، اور پھر تمہارا اللہ تمہیں ہر ایک چیز کا جواب بھی دینے لگتا ہے۔ وہ تمہاری اس کے لیے محبت کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز سے محبت ہونے لگتی ہے۔ تم چاند کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہو، تم آسمان کو دیکھ کر اس کی محبت کو محسوس کرتے ہو، ایک ایک ہوا کے جھونکے میں اس کو محسوس کرتے ہو۔ تم شکر ادا کرتے ہو کہ اس نے تمہیں یہ دن دکھایا، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کو محسوس کرنا سکھایا، اور تمہیں کسی اور کی محبت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تم خود کو مکمل محسوس کرنے لگتے ہو، اور وہ اللہ ہمیشہ تمہارے دل میں دعا کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ تم اس سے اپنے دل کا راز بیاں کرتے رہو۔ تم نماز پہ بیٹھ کے اسے اپنے ساتھ ہوئی ہر اچھی بری چیز کا بتاؤ، اور پھر وہ اللہ اس دعا پہ کن بھی فرما دیتا ہے جس کے لیے تمہیں تہجد تک لایا تھا۔ الحمدللہ، تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کم کرنا ہوتا ہے تو وہ تمہیں تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے نوازنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے اس سے منانے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی من چاہی عبادت قضا نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اس کی من چاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہی تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ یہی خاص بات ہے اس نماز کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے، نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے، یہ اللہ کو مناتی ہے، اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا۔ تہجد کا بس ایک سجدہ سارے غم سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کی گئی وہ ایک گفتگو اللہ کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سجدہ ریز ہو کر سنائی گئی وہ خاموش داستان جسے سننے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں نہ ہی آواز، وہ داستان اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو تمہاری اس چپ کا شور ایسے عرش پہ گونجتا ہے جیسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہنچ سکتے ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، تو پھر سوچو تمہاری اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تم اس سے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہی کن کہنے کے لیے ہے، تو پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے۔ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر وہ دے کر رہتا ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اور اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اس اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔
کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں، تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کبھی تہجد تک آنا، شاید وہ تمہارا انتظار کرتی ہو۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے، یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے ایک تنہائی حصے میں ملے گا۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچنے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، تبھی یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادات تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑھتا ہے یا یہ سوچ کر بھی پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے۔ اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہوتا، نہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے، اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ سے تب بات کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں گے، جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے گپ اندھیرے میں اپنے سکون دہ نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ اور سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے تمہارے انتظار میں ہو، تو کیا کیفیت ہوگی۔ سارا جہاں محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا، ہر چیز معجزہ لگے گی، اور اللہ کی محبت سے دل یوں پھٹنے لگے گا کہ جیسے سکون سے ابھی جان نکل جائے گی۔ تبھی تو سب سے لاڈلی عبادت ہے یہ، اور اس عبادت تک پہنچنے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ پھر، جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو کیا اس فرمائش کو رد کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تہجد کو آتے ہیں سارے حیض اللہ کو منانے والے۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے تمہارے لیے۔ کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو ہے ہی معجزہ۔ تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں، اور پھر یقین ہو جائے گا تمہیں کہ معجزہ ہو گیا۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کسی کو جانتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکن کی مہر لگنی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکن تک کا۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے والا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے